سیدہ پاک سے آپ کا نکاح کب ہوا اور آپ کی کتنی اولاد سیدہ پاک سے تھی، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ شان علی المرتضیٰ یہ ہے کہ آپ کو حضور نے اپنی کفالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ حضور کے گھر کے اندر پلے، فرمائی یک بعد دیگرے یہ کمالات آپ پر ہوتے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، جو آپ کے عشق کا اور عشق اہل بیت اور عشق مولا مرتضیٰ کا اور ادب سیدہ زہرا کا غماز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قلت وتمام نعمت الکبریٰ بتزویج بطول الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا الکریم علیہا، فرمایا وہ جو نعمتیں ایک ایک کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی المرتضیٰ پر ہو رہی تھی، فرمایا وہ نعمت کبریٰ کا تمام جب ہوا، وہ اپنے کمال پر جب پہنچی جب سیدہ کو آپ نے علی کے نکاح میں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے، وہ تمام نعمت الکبریٰ وتمام النعمت الکبریٰ بالتزویج بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلیہا، فرمایا مولا علی پر جو بچپن سے حضور کی انعامات اور اکرام کی بارشیں ہو رہی تھی، وہ اپنے مقام پر جب پہنچی ہے اور تمام پر جب پہنچی ہے، اور جو چیز اپنے کمال پر پہنچتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، جو ابتدا اور منتہا کی ترجمان ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ کیا چیز تھی، فرمایا وہ سیدہ زہرا کو آپ کے عقد میں دینا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، سرکار کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علی جاؤ اور دلہن کے لیے کوئی عطر جی کوئی گھر کے سامان کا انتظام کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ، یعنی مولا مرتضیٰ نے فخر اختیاری کو استعمال کی۔ جی جی اس طرح بھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا، تو سرکار کے اس طریقے پر کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آج آپ ناد علی پڑھ رہے تھے، ناد علی اگر عشق میں پڑھا جائے، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ مٹی پر پڑھے تو سونا ہو جائے گا۔ تو جن کا نام مبارک مٹی کو سونا کر دے، ان کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ کیا کہنے ہیں، تو وہ فقر اختیاری خود انہوں نے دنیا کو لات ماری ہے، لیکن سرکار کریم نے آپ اور اپنے گھرانے کے ذریعے قیامت تک اپنے امتیوں کو تعلیم شرع دینی تھی، جی تربیت کرنی تھی۔ فرمایا علی جاؤ اور کچھ لے کر آؤ، کہ لگے حضور میرے پاس تو صرف ذرا ہے جو جنگ کے لیے استعمال، فرمایا اسی کو بیچ ڈالو، جاؤ لیکن لے کر آؤ۔ اب ذرا لے کر ادھر کے علامہ اربلی کشف الغمہ میں یہ بات لکھتے ہیں اور ہماری طرف بھی موجود ہے، تو جب حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ذرا کو بیچنے کے لیے مارکیٹ اور بازار میں پہنچے، نظر پڑ گئی آپ کے پکے اور گہرے اور عاشق دوست حضرت عثمان غنی ذوالنورین۔ عثمان واقعی میں غنی ہے، عثمان واقعی میں غنی ہے، اور عثمان کتنے رقیق ہے وہ حضرت امام حسن کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ دوڑتے ہوئے پہنچے، فرمایا علی یہ کیا کر رہے ہو، بیچنے آئے ہو؟ اب جو مول لگا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ ذرا بک رہی ہے 400 روپے میں، صحیح، جو اس کی مول ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ مجھے 4000 میں دے دو۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے، یہ میں سمجھانے کے لیے ایک فگر بتا رہا ہوں، یعنی اتنا اونچا۔ فرمایا میں لے رہا ہوں، آپ نے دیا اور آپ نے جو ہے کہ وہ پیسے اپنے ہاتھ میں لیے، فرمایا دیکھو سودا ہو گیا، تم نے مال پہ قبضہ کر لیا؟ کہاں؟ کہا مبھی میں نے لے لی؟ کہاں؟ فرمایا علی کیا بات کرتے ہو، اس زرے کے لیے تو سینہ بھی خدا کے شیر کا ہونا چاہیے۔ فرمایا ذرا سجدہ بھی اگر کسی کے سینے پر ہے تو یہ علی ہے۔ غور کرو عثمان کی عظمت پر، ابھی آپ نے فاروق اعظم اور علی کا عشق دیکھا ہے، ابھی یہاں پر عثمان غنی اور علی کا عشق دیکھے، اور قرآن کی آیت بالکل صادق آ جاتی ہے، رحماء بینہم، سبحان اللہ، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ اب جب لے کر سارا سامان لے کر گھر پہنچے تو سرکار نے فرمایا علی تم تو ذرا بیچنے گئے تھے، ذرا بھی تمہارے پاس ہے، جی سامان بھی اٹھا کر لے آئے، یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بازار میں جا رہا تھا تو عثمان نے مجھے دیکھ لیا، اور عثمان نے یہ چیز خود خرید کر مجھے ہبہ بھی کر دی اور یہ سب دکھائی، تو اس وقت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت عثمان کو دعاؤں سے نوازنوں میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے دعا کی اور یہ جملے فرمائے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان کی یاریاں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے علی کی، بھائی قوالیاں تو کرتے ہو نا کہ نبی کی بیٹی کی شادی اور علی کی شادی، تو میں نے کہا باراتیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا علی اتنا تنہا تھا کہ مدینے میں کوئی بارات ہی نہیں تھی؟ اور نکاح بغیر گواہوں کے ہوتا ہے؟ وہ حضرت بتائیے، مفتی صاحب قبلہ تشریف، نکاح بغیر گواہوں کے ہوتا ہے؟ نہیں، تو ان سے پوچھو نا گواہ کون تھا؟
یہ نکاح منعقد کیسے ہوا، یہ بارات کیسے ہوئی، یہ معاملات کیسے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، کشف الغمہ میں موجود ہے، فرمایا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور مجھے کہا سرکار نے فانطلق، جلدی سے جا، فادعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر بعادتہم من الانصار، فرمایا جا ان انصاریوں کو بلا اور ابو بکر کو بلا، عمر کو بلا، عثمان کو بلا، فرمایا ان طلحہ کو بلا، زبیر کو بلا، ان تمام کو بلایا گیا۔ حضور نے اس مجمع کے اندر ان کو گواہ بنایا اور فرمایا میرے رب کا حکم تھا کہ میں اپنی لخت جگر اور میری اولاد میں سب سے افضل میری بیٹی خیر النساء سیدہ فاطمہ کا نکاح، یہ رب کا حکم تھا کہ ان کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو یہ پوری بارات اس میں تیار ہوئی اور حضرت سیدہ زہرا پاک کا عقد پاک حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ سے، آپ کے صدف اقدس سے 5 اولاد ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسن، سیدہ زہرا سے آپ کی اولاد امجاد امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا محسن، حضرت سیدنا ام کلثوم اور حضرت زینب، یہ 5 اولاد ہوئی ہیں۔